بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم نے جن اقوام کا ذکر کیا ہے ان میں قوم عاد بھی ہے، اور یہ قوم عرب کے قدیم قبائل میں شمار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت اور جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر، بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں۔ عرب ان باشندوں کو بائدہ یا عرب آریہ کہتے ہیں، اور ان کی مختلف زبانوں کو عاد، سمود اور جدیث کہتے ہیں، اور یہ عاد بلا کسی اختلاف کے عرب نژاد ہیں، اور عاد کا لفظ بھی عربی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بلند و مشہور قوم۔ عاد کا مقام ارض احقاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن کا ان کا دارالحکومت تھا، اور یہ قوم بت پرست تھی اور صنم پرست کے ساتھ صنم تراشی کی ماہر تھی۔ اور قوم نوح کے جو بت تھے، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، وہی ان کے بت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے انہیں میں سے ایک معزز فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے فرض منصبی کے مطابق ان کو بت پرستی اور شرک سے باز آنے اور روحانیت پر قائم ہونے کی دعوت دی۔ نیز ان کے ظلم اور بغاوت و سرکشی دنیا میں انمحاق اور آخرت سے اعراض پر ان کو تنبیہ فرمائی، مگر ان میں اکثر لوگ اپنی دنیاوی شان و شوکت، اپنی قوت و طاقت اور مال و دولت کے گھمنڈ میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے گریز کرنے لگے اور بحث و مباحثہ پر اتر آئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس معتبر رسول بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر بدلہ تو رب العالمین ہے۔ کیا تم اونچی زمین پر کھیلنے کو ایک شان بناتے ہو اور ایسے صنعتیں بناتے ہو کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ مارتے ہو تو ظلم و جبر کرنے والوں کا سابات مارتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اس سے ڈرو جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جن کو تم جانتے ہو، اور چوپائے اور بیٹے اور باغ و چشمے دیے۔ میں تم پر بڑے دن، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر حضرت ہود کی یہ نصیحتیں اور ہدایتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوئیں، بلکہ وہ لوگ اور زیادہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے لگے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق کرنے لگے اور ان کو بے وقوف قرار دینے لگے، بلکہ ان کے دلائل کو جھٹلانے اور ان کو جھوٹا ٹھہرانے لگے۔ چنانچہ کہا، ہم تجھے اے ہود حماقت و بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ نیز ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل کے ساتھ نہیں آیا، اور ہم تیری بات سے ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے، اور ہم تجھ کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تجھ پر ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟
پھر حضرت ہود سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تم جو عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ سچا ہے تو عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن اگر تمہاری سرکشی اور طغیانی کی یہی حالت رہی تو ضرور عذاب آ کر رہے گا۔ اور چونکہ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی ان کھری کھری باتوں کا جواب نہ دے سکے، اس لیے ان کے خلاف مکروہ سازش کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھ پر کوئی مہلت نہ دو، مگر نتیجہ دیکھ لو، کیونکہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ غرض جب قوم عاد انتہائی شرارت و بغاوت پر اتر آئی اور اپنے نبی کے خلاف سازش کرنے لگی تو قانون خداوندی کے تحت پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا، اور اللہ کا غضب ان پر بھڑکا اور اولا ان پر خشک سالی کا عذاب مسلط ہوا، جس سے وہ عاجز درماندہ نظر آنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہارے اوپر آسمان سے برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں پر نئی قوتیں بڑھا دے گا، اور تم اس سے منہ نہ موڑو۔ مگر وہ برابر اپنی سرکشی پر قائم رہے، تب ان پر ہولناک عذاب بھیجا گیا اور ان کو بادل نظر آئے جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسیں گے، مگر اسی میں ان کا عذاب پوشیدہ تھا۔ یہ ہوا تھی تیز، جب مسلسل 8 دنوں تک یہ ہوائیں اور آندھیاں ان پر چلائی گئی تو ان کو اور ان کی آبادی کو انہوں نے تہا اور بالا کر کے رکھ دیا۔ انسان بے حس و حرکت لاشوں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی جسمانی طاقتوں اور قوتوں پر مغرور اور اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں سرمست سرکش انسان اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کسی درخت سے شاخوں کو کاٹ کر ڈالا گیا ہو۔ بس اس عذاب سے بچنے والے صرف وہ لوگ تھے جن کو سرمست و سرکش مغرور لوگ حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے ہاتھ ایمان لائے ہوئے تھے۔